لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ نبی الامین الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی یاد کرنے کے لیے، اس کے دین کی باتیں سننے کے لیے، دین کی باتیں سنانے کے لیے اور اس کی بارگاہ عالیہ میں سربسجود ہونے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام کا یہاں آنا، بیٹھنا، کلام کرنا اور کلام سننا اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العزت احکام بیان فرما رہے ہیں ان ذمیوں کے لیے، یعنی ان اشخاص کے لیے جو کہ غیر مسلم ہیں لیکن کسی بھی مسلمان حکومت کے اندر رہتے ہیں۔ تو ذمی جو ہوتا ہے یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اسلام پر نہیں ہوتا لیکن مسلم مملکت کے اندر، مسلم سلطنت کے اندر رہتا ہے، ٹیکس پے کرتا ہے اور اس کے ریٹرن میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے، جو مسلمانوں کی اسٹیٹ ہوتی ہے، اس اسٹیٹ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کرے، جس کے اندر اس کو مذہبی آزادی اس اعتبار سے حاصل ہوتی ہے کہ اپنے مندر میں، اپنے چرچ میں، اپنے گردوارے میں یا جو بھی اس کی مذہبی عبادت گاہ ہے اس میں جا کر وہ اپنی مرضی سے اپنے مذہب کے مطابق عبادات کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ ثانیہ، اگر ملک کے اوپر کوئی حملہ ہو جائے تو اسٹیٹ اس بات کی رسپانسبل ہوتی ہے، ذمہ دار ہوتی ہے کہ اس کی جان کی اور اس کی مال کی حفاظت کرے، اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور اسی طرح وہ تمام بیسک رائٹس جو ایک عام شہری کو حاصل ہوتے ہیں وہ اس ذمی کو حاصل ہوتے ہیں اور اس کے عوض کے اندر حکومت اس سے ٹیکس وصول کرتی ہے۔ اب اس ذمی کو، وہ کسی بھی مذہب کا ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، عیسائی بھی ہو سکتا ہے، ہندو بھی ہو سکتا ہے، کرسچن بھی ہو سکتا ہے، سکھ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بدھسٹ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی ریلیجن کا ہو سکتا ہے، اس کے پاس یہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں کسی بھی اسلامی مملکت میں رہنے کے لیے۔ سورۃ التوبہ کی یہ جو آیت ہے اس میں اللہ رب العزت جو ارشاد فرما رہے ہیں وہ ارشاد یہ ہے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، کہ اب اگر کوئی ایسا ذمی جو کسی بھی اسلامی ریاست میں رہتا ہے اور وہ اپنے عہد کو، اس پرومس کو، اس گارنٹی کو جو اس نے اس مملکت کے ساتھ کی ہوتی ہے ٹیکس کی ادائیگی کے وقت، اس کو توڑ دیتا ہے، یعنی اپنی بات سے انحراف کرتا ہے۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور دین اسلام کے حوالے سے طعن و تشنیع کرتا ہے، یعنی اسلام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اسلام کی تنقیص کرتا ہے یا صاحب اسلام کی تنقیص کرتا ہے،
قرآن کی تنقید کرتا ہے یا صاحب قرآن کی تنقید کرتا ہے یا کسی بھی انداز میں دین اسلام سے وابستہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو پھر ایسے کفر کے اماموں کے ساتھ تم کو جنگ کرنی چاہیے۔ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، یہ اس لیے ہے کہ ان کی قسموں اور ان کے وعدوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ جب چاہتے ہیں پھر جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب چاہتے ہیں جھوٹ بول کر مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہراً وعدے کرتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو آزادی ملتی ہے یہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو واحد حل یہ ہے کہ ان کے ساتھ تمہیں جنگ کرنی پڑے گی، تمہیں ان کے ساتھ لڑنا پڑے گا، اور جب تم لڑو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلہم ینتہون، ان کی یہ طعنہ زنی، یہ اسلام کے خلاف جو بکواسات ہیں وہ رک جائیں گی۔ اس آیت کریمہ کو جو آج کی گفتگو کا ہم نے موضوع بنایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس وقت جو فرانس میں حالات چل رہے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے جو توہین آمیز خاکے وہاں پر بنائے جا رہے ہیں، جن کو کیریکیچرز بھی کہا جاتا ہے، تو الحمدللہ حکومت پاکستان کی طرف سے یہ باقاعدہ طور کے اوپر ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ اس پورے ہفتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، عشق اور آپ کی سیرت اور اسوہ کے حوالے سے ہر مقام کے اوپر گفتگو کی جائے، اور زیادہ سے زیادہ ایسی محفلوں کا انعقاد کیا جائے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے لوگوں میں آگاہی فراہم ہو۔ تو ہم قرآن کی روشنی کے اندر اور اس کے بعد بائبل کی روشنی کے اندر آپ کی خدمت میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں واضح احکامات یہ ہیں کہ جب کبھی کوئی بھی غیر مسلم شخص، خواہ وہ اسلامی ریاست کا رہنے والا ہو یا غیر اسلامی ریاست کا رہنے والا ہو، اسلام پر اور صاحب اسلام پر اس انداز میں طعن کرے کہ اس سے قرآن کی یا صاحب قرآن کی یا اسلام کی تنقیص کا کوئی پہلو نکلے، یعنی اس کی گراوٹ کا کوئی پہلو نکلے، تو قرآن ہم کو یہ حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی، قتال کیا جائے گا، اور بائبل ہم کو یہ سکھاتی ہے کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا۔ ہم اب یہ باتیں آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت سورہ توبہ ورس نمبر 12 ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت آیت نمبر 112 میں ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے انبیاء کرام کی توہین کی، صرف نبی علیہ السلام نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام، ان میں سے جس کی بھی توہین کی، قرآن کہتا ہے کہ ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ، کہ اللہ رب العزت نے وہ جہاں کہیں بھی پائے جائیں ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے، سوائے اس کے کہ انہیں کہیں اللہ کے عہد سے یا لوگوں کے عہد سے پناہ دے دی جائے، اور وہ اللہ کے غضب کے سزاوار ہیں، مستحق ہیں۔ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اس لیے اس کے مستحق ہیں کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کرام ان کو قتل کرتے ہیں، بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، تو اللہ فرماتا ہے وہ نافرمان ہو گئے ہیں اور سرکش ہو گئے ہیں، حد سے بڑھ جانے والے ہیں، اس لیے اللہ کی جناب سے ان کے لیے ضربت الذلہ والمسکنہ، ذلت اور مسکنہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے۔ تیسرے مقام پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ابو لہب، جو رشتے میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے اور آپ کے حوالے سے اپنی زبان کو دراز کرتا ہے، تو اس کا جواب نبی علیہ السلام نہیں دیتے بلکہ خود قرآن میں اللہ نے دیا، اور پوری صورت نازل فرمائی کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اس بے غیرت ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔
اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. کیوں ٹوٹ جائیں؟ یہ اس لیے ٹوٹ جائیں کہ یہ ابو لہب کیا کرتا ہے اور وہ تباہ ہو جائے کہ اس نے ہمارے حبیب پر ہاتھ اٹھانے کی دست درازی کرنے کی کوشش کی ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کو کوئی نفع دینے والا ہے اور نہ ہی جو کچھ اس نے کمایا ہے وہ اس کو نفع دینے والا ہے. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ دیکھے گا کہ کس طرح اس کو جہنم میں دھوسا جائے گا. اور پھر فرمایا اس کی جو بیوی تھی ام جمیل، وہ بھی حضور کے لیے رستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی. تو اللہ فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، کہ جو اس کی بیوی ہے اس کا حال یہ ہوگا کہ اس خبیث عورت جو کانٹے دار لکڑیوں کا بوجھ سر پر اٹھائے پھرتی ہے اور ہمارے حبیب کے تلووں کو زخمی کرنے کے لیے رات کو ان کی راہوں میں بچھا دیتی ہے، اس کی گردن میں کھجور کی چھال کا وہی رسا ہوگا. فی جیدہا حبل من مسد، اور یہ اس بوجھ کو اٹھا کر کانٹوں کے جہنم میں جائے گی جو وہ حضور کے لیے رستوں میں بچھاتی تھی. پھر تیسرے مقام پر ابو جہل کے لیے جب اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تو اللہ قرآن پاک میں سورہ علق کے اندر آیت نمبر 11 سے لے کر 19 تک آیات کو نازل فرماتا اور ارشاد فرماتا ہے ارائیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ. اللہ فرماتا ہے کہ اب بتائیے اگر اس نے جھٹلایا ہے دین حق کو اور آپ سے منہ پھیر لیا ہے یعنی نبی علیہ السلام سے تو اس کا حشر کیا ہوگا. اللہ فرماتے کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کے سارے کرتوتوں کو دیکھ رہا ہے. خبردار اگر وہ گستاخی رسالت اور دین حق کی عداوت میں باز نہ آیا تو ہم ضرور اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، اور وہ پیشانی جو جھوٹ اور خطا کار کی ہے. یہ ابو جہل کے لیے نازل ہوتی ہیں. اس کے بعد آگے چلیں تو اللہ رب العزت ایک اور آیت کریمہ جو سورۃ الابراہیم کے اندر آیت نمبر 13 ہے ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنَخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ وہ لوگ جو اپنے پیغمبروں سے یہ کہنے لگے کہ ہم بہر صورت تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، یعنی انبیاء کو نکال دیں گے، او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تمہیں ضرور ہمارے مذہب پر آنا ہوگا، یعنی کفار انبیاء کو اپنے مذہب کی طرف بلاتے ہیں. تو اللہ فرماتے فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو اللہ نے ان انبیاء کی طرف یہ وحی نازل فرمائی کہ ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، قتل کر دیں گے. اب اس طرح کی اور آیات قرآن حکیم میں باکثرت موجود ہیں، لیکن چونکہ اس وقت جو ایشو کھڑا ہوا ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہے کہ مسلمانوں میں سے کوئی یہ حرکتیں کر رہا ہے، بلکہ یہ ایشو کھڑا ہوا ہے ان کی طرف سے جو بظاہر ایک کرسچن اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد جو ان کا پریزیڈنٹ ہے وہ ماضی میں کرسچن رہا ہے یعنی میکرون، اور اس کے بعد اب وہ سیکولر ہو گیا ہے یعنی ملحد ہو گیا ہے. تو ہم اس وجہ سے بائبل کی کچھ عبارتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ آن ریکارڈ میں چیزیں ہماری موجود رہیں کہ بائبل بلیسفیمی کے حوالے سے کیا کہتی ہے. بائبل کہتی ہے لیویٹیکس چیپٹر 24 ورس نمبر 16، بائبل کہتی ہے کہ and he that blasphemeth the name of the Lord he shall surely be put to death. یہ آج بھی موجود ہے، کنگ جیمس ورژن جا کر دیکھ لیں، انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہے. بائبل ہب پر چلے جائیں، کنگ جیمس ورژن ڈالیں، لیویٹیکس ڈالیں چیپٹر 24 ورس نمبر 16. بائبل کہتی ہے اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے. اب آگے کا حکم سنیں. And all the congregation shall certainly stone him. پوری جماعت پر لازم ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دے. As well the stranger as he that is born in land. چاہے وہ اجنبی ہو یا اپنا ہو، اسی علاقے کا رہنے والا ہو. When he blasphemeth the name of the Lord shall be put to death. اگر وہ اللہ یا خدا کے خلاف کفر بکے گا تو اس کو پھر موت کی سزا دی جائے گی.
یہ لیویٹیکس چیپٹر 24 ورس نمبر 16۔ یوم سبت جو ان کے یہاں منایا جاتا ہے اور اس دن چھٹی ہوتی ہے، جس طرح ہمارے یہاں جمعے کو چھٹی ہوتی تھی، آج کل سنڈے کو ہوتی ہے، ان کے یوم سبت سیٹرڈے کو چھٹی ہوتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے اب بائبل کی عبارت آپ پڑھیں۔ بائبل کہتی ہے ye shall keep the Sabbath therefore, for it is holy unto you. Everyone that defiled it shall surely be put to death. بائبل کہتی ہے کہ پس تم سب کو ماننا اس لیے کہ وہ تمہارے لیے مقدس دن ہے، جو کوئی اس کی بے حرمتی کرے گا وہ مار دیا جائے گا، ہلاک ہوگا۔ یعنی خدا کی بے ادبی اور اس مقدس دن کی بے ادبی جو کرے گا، جو بائبل میں موجود ہے سبات، جیسے ہمارے یہاں جمعہ، تو وہ قتل کیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کرسچنز کے اندر 3 خداؤں کا کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ آف ٹرینیٹی۔ ایک گاڈ ہے، ایک سن آف گاڈ ہے، اور تیسری اسپرٹ ہے، یعنی خدا کا بیٹا، نعوذ باللہ من ذالک، اور تیسرا روح۔ اب روح کے اندر ان کے مسالک میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے اس سے مراد میری ہے، ٹھیک ہے، یعنی بی بی مریم، کوئی کہتا ہے اس سے مراد جبریل ہیں، اور کوئی کچھ اور نام دیتا ہے۔ بہرحال روح کا کانسیپٹ، تیسرا خدا کا بیٹا، نعوذ باللہ من ذالک، اور روح، ان کے نزدیک یہ 3 خدا ہیں جو مل کر ایک خدا بنتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ اگر کسی نے اس روح کے لیے بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے تو wherefore I say unto you all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men، کہ ہر گناہ کا کفارہ ہو سکتا ہے، but the blasphemy against the Holy Ghost shall not be forgiven unto man۔ جس نے ہولی اسپرٹ اور روح کے خلاف کوئی بات کر دی، وہ جتنی بھی معافی مانگ لے، جتنی بھی توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ماں باپ کی توہین، بائبل اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ میتھیو چیپٹر 15 ورس نمبر 4، بائبل کہتی ہے کہ for God commanded saying honor thy father and mother, and he that curseth father or mother let him die the death۔ کہتی ہے کہ کیونکہ خدا نے فرمایا ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا، اور جو باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور جان سے مار دیا جائے گا۔ یہ ابھی بھی بائبل میں عبارت موجود ہے۔ اور ارتداد، مذہب سے پھر جانا، یعنی کرسچینٹی یا جوڈائزم سے پھر جانا، اس کے بارے میں بائبل کہتی ہے that man or that woman and shalt stone them with stones till they die۔ ڈیوٹرونومی چیپٹر 17 ورس نمبر 2 to 5، بائبل کہتی ہے کہ وہ مرد یا عورت جو اپنے ان عقائد سے پھر جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسے شخص کو سنسار کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے گا۔ تو اب جب آپ کی بائبل کے مطابق آپ کے رسول کے اوپر کوئی اعتراض اٹھے تو آپ کہیں جی قتل کر دو۔ آپ کے مطابق اگر آپ کے یوم سبت کے اوپر کوئی اعتراض کر دے یا کام کر لے تو آپ کہتے ہو قتل کر دو۔ آپ کی بائبل کے مطابق اگر کوئی بچہ والدین کی نافرمانی کر دے تو بائبل تو کہتی ہے اس کو قتل کر دو۔ آپ کے مطابق اگر کوئی آپ کے مذہب سے پھر جائے تو آپ کہتے ہیں اس کو قتل کر دو۔ اور دوسری طرف آپ ہمارے حضور کے بارے میں جو چاہے بکتے پھریں، اور جب مسلمان اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتا ہے، اس کے خلاف احتجاج کرتا ہے، تو آپ کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہو گئے، یہ مسلمان ایکسٹریمسٹ ہو گئے، یہ مسلمان بنیاد پرست اور متشدد ہو گئے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو ایک طرف خود کو کرسچن یا جو کہتے ہیں اور دوسری طرف اپنی ہی بائبل کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے مطابق بھی جب خدا کی توہین ہوگی یا اس پیغمبر کی توہین ہوگی جو ان کے درمیان آیا ہے تو اس کو قتل اور موت کی سزا دی جائے گی۔ بالکل اسی طرح اسلام کے اندر بھی اگر کوئی شخص اس قسم کی حرکت کرے گا، چاہے وہ خدا کی نافرمانی ہو، رسول اللہ کی نافرمانی ہو، یا سابقہ کسی بھی نبی کی توہین یا تنقیص کی بات ہو، یا قرآن کی بے حرمتی ہو، تو ہمارے قرآن کی تعلیمات کے مطابق بھی ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی باکثرت احادیث ایسی ملتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں جس نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا، اور جب کسی صحابی نے ایسے شخص کو بڑھ کر قتل کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خون کو معاف فرما دیا۔ یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے ایک ایسی عورت کو جو حضور کو گانے گا گا کر گالیاں دے رہی تھی، جب قتل کیا تو حضور نے ان سے استفسار فرمایا کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے اس کو قتل کیا ہے؟
اسما بنت مروان یہ عورت کا نام تھا. تو ان صحابی نے جن کا نام عمیر بن عدی ختمی تھا، آپ نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول میں نے اس کو قتل کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو، لوگوں سے کہا جو صحابہ بیٹھے تھے، فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ کسی ایسے شخص کو دیکھو جس نے غیبی طور پر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی ہے تو وہ عمیر بن عدی کی طرف دیکھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ مسکرائے اور فرمایا اس نابینا کو دیکھو یہ کیسے خوش ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ لا تقل الاعمى ولکنہ البصیر، اس کو اندھا نہیں کہو، یہ تم سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے، کیونکہ اس نے حق کے خاطر اللہ اور رسول کے خاطر اس شخص کا قتل کیا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. ہم آخر میں یہ میرے پاس دا پاکستان پینل کوڈ ہے حکومت پاکستان کا. آپ کو پتہ ہے پینل کوڈ ہمارے لا کے اندر یہ بات موجود ہے. آرٹیکل 295C جو آپ مشہور آرٹیکل سنتے ہیں، میں اس کی عبارت پڑھ کے گفتگو ختم کر رہا ہوں. اس کے مطابق یوز آف ڈیروگیٹری ریمارکس ایٹسٹرا ان رسپیکٹ آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نافرمانی کے الفاظ جو حضور کے بارے میں کہا جائے، ہو ایور بائی ورڈز ایدر اسپوکن اور ریٹن، چاہے وہ الفاظ لکھے ہوئے ہوں یا بولے ہوئے ہوں، اور بائی ویزیبل ریپرزنٹیشن یا کسی چیز کے ذریعے دکھائے جائیں جیسے کارٹون وغیرہ یا خاکے وغیرہ، اور بائی اینی امپیوٹیشن انیونڈن اور انسینیویشن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈیفائل دا سیکرڈ نیم آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم شیل بی پنشڈ ود ڈیتھ، کہ جو بھی کسی بھی انداز میں دانستہ نادانستہ کھل کر چھپ کر اشارتاً کنایتاً حضور کی شان میں بے ادبی کرے گا اس کو قتل کی سزا، موت کی سزا دی جائے گی، اور imprisonment for life and shall also be liable to fine، آرٹیکل 295C. اسی طرح UNO کا جو چارٹرڈ ہے، UNO کے چارٹرڈ کے مطابق اس کی عبارت میرے پاس موجود ہے، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس انٹرنیٹ پر جا کر دیکھ لیں، آرٹیکل 29 سیکشن نمبر 2. اس کی انگریزی عبارت یہ ہے کہ یہ جو فریڈم آف اسپیچ کی بکواس بکتے رہتے ہیں نا کہ آزادی آزادی آزادی، اس بکواس کا خود انہوں نے بھی سد باب کیا ہوا ہے. کہتے ہیں in the exercise of his rights and freedom everyone shall be subject only to such limitation as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others. کہ آزادی رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جس کی چاہو کپڑے اتار دو، جس کی چاہو بے عزتی کر دو، بلکہ آزادی رائے کا مطلب یہ کہ اپنی حدود میں رہ کر تم اپنی گفتگو، اپنا اظہار خیال کرو. اگر تمہاری رائے سے کسی اور کی رائے کو یا کسی اور کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہیومن رائٹس کے لمیٹیشنز اور اس کے چارٹر سے بھی باہر کی بات ہے. میرے بھائی میرے دوست، مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے ان ایشوز پر کام نہیں کیا، ہم نے اس ایشوز کے اوپر اپنی آوازوں کو بلند نہیں کیا. اسی لیے جس کا دل چاہتا ہے ہر 2 دن کے بعد ایک بکواس کرتا ہے اور ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے. ہونا یہ چاہیے ان ایشوز کا سد باب سرکاری سطح پر ہو، ان ایشوز کا سد باب حکومتی سطح پر ہو. الحمدللہ ہماری گورنمنٹ ہمیشہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرتی ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات عرض کر دوں کہ پاکستان کے اندر یہ لا 1992 سے موجود ہے، لیکن آج تک کسی بھی گستاخ رسول کو موت کی سزا نہیں دی گئی. جب قوانین کمزور پڑ جائیں اور حکومت فیصلہ کرنے کے اندر تاخیر کریں تو پھر جذباتی لوگ فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور قانون سے فیصلہ خود کر دیتے ہیں. ہمیں اس عمل کو روکنا ہے اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ حکومتیں اس حوالے سے سٹیپ اٹھائیں. حکومتیں مضبوط قانون سازی کے تحت اور مضبوط پروسیجرل لا کے تحت ان ایشوز کو ایڈریس کریں، اور انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، OIC فورمز کے اندر، UNO چارٹر کے اندر ہر جگہ جا کر اس بات کو اٹھائیں جس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے. لیکن مزید منظم ہونے کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دشمن جب یہ اعتراضات کرتا ہے تو اس کی ایک وجہ اس کی عدم واقفیت ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضور کی ذات تھی کیا، حضور کی شخصیت تھی کیا. ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم کو ان کو حضور کی شخصیت اور تعلیمات سے متعارف کرائیں. افسوس کے ساتھ عرض کروں گا کہ اس وقت جو انٹرنیشنلی سب سے بڑا اسلام پر انسائکلوپیڈیا مانا جاتا ہے، انسائکلوپیڈیا آف اسلام، وہ ریٹن بائی برل ہے، اور یہ یہودیوں کا ادارہ ہے جہاں پر یہودی اور کرسچنز کام کرتے ہیں. اب جب کوئی بھی غیر مسلم یہودیوں اور عیسائیوں کا لکھا ہوا اسلام پڑھے گا تو آپ ذرا سوچیں تو اسلام کی کیا تصویر اس کے سامنے جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اداروں کو اتنا مضبوط کریں کہ ہمارے اداروں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر ایسے انسائکلوپیڈیا لکھے جائیں
ایسی لٹریچر تیار کیا جائے، ایسی اتھینٹک انفارمیشن دی جائے کہ ہم ان تک وہ پیغام پہنچائیں تاکہ ان کی عوام الناس کم از کم اس کے اندر یہ شعور داخل ہو اور وہ دین اسلام کی طرف مائل ہوں۔ تو الحمدللہ جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب ہوتے ہیں آپ کے علم میں، عمران قریشی صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، الحمدللہ سیرت کے اوپر منظم یہ کام کر رہے ہیں کہ لٹریچر تیار ہو رہا ہے، انٹرنیشنل فورمز کے اوپر بھیج رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ میری اور آپ کی، ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم اپنے علم کے ساتھ اس لٹریچر کی ترسیل کریں، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ہم ایسے لوگوں کی معاونت کریں، اگر اللہ نے کوئی اور سورسز ہمیں اویلیبل کی ہیں ہم اس کے ساتھ حضور کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین اسلام میں داخل ہو کر حضور کے آداب سیکھیں، اور جس نے حضور کے آداب سیکھ لیے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو حضور کا ادب بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائے اور لوگوں کے اندر صحیح معنوں میں دین اسلام کی تعلیمات کو روشناس کرانے کی اور عام کرنے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔